السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا معزز بھائیوں اور بہنوں، سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بارہ میں پہلی ایک ویڈیو کے اندر کچھ عرض کری تھی۔ سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساراں تے نکی دھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دھیاں میں سب سے نکی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی عبادت کو مجھ شوق کو ہر بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہی تھی۔ رات نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنی اور دیہڑی روزے رکھنا، اور اللہ کا ڈر تھے، اللہ کا خوف تھے، ہر بڑے کمی تھی، ہر بڑے ڈریں تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈیرو مسجد نبی کے بالکل نیڑے تھو، اتنا نیڑے تھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جس پڑے واعظ و نصیحت فرمائے تھو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ڈیرے بیٹھ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا باپ کی واعظ و نصیحت کی کوئی گل سنا کریں تھی، جس پڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واعظ و نصیحت میں آخرت کو ذکر آئے تھو، اور آخرت کا محاسبہ کو، پکڑ کو، حساب کتاب کو ذکر آئے تھے، نو اس پہ ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے تھی، اور رون لگ جائے تھی، روئیں تھی، اور اتنی روئیں تھی کہ بے ہوش ہو جائیں تھی۔ اسی شان سے جس پڑے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی تلاوت کرے ہوئی تھی، نو قرآن کی تلاوت میں جس پڑے عذاب کو، جہنم کو، دوزخ کو ذکر آتا، نو ان کی جسا کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے تھی، کمڑ لگ جائیں تھی، اور اکھاں تے انتھڑوں کو مین جو ہے نا وہ برسنا شروع ہو جائے تھا۔ ان کی جیب کے اوپر ہر بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جڑا ان کا خاوند تھا، کہ جس بڑے ہوں دیکھ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس بڑے وہ روٹی پکائے میں تھی، کھانا تیار کریں تھی، نو روٹی پکاتا ماں اور ہنڈی بناتا ماں نال جڑے نا بھی اللہ کو ذکر کرے میں تھی، ان کی زبان کے اوپر اللہ کو ذکر جاری رہے تھے۔ ایک صحابی بڑا مشہور صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمائیں کہ جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈیرا کا کمہ ماں مصروف میں تھی، اور جس بڑے قرآن پڑھے میں تھی، اور جس بڑے آٹو پیشن بستی چکی جندر پیشی تھی، نو ہر بڑے بھی جو ہے نا قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آٹو پیستے بڑے بھی قرآن کی تلاوت مشہور رہی تھی، نال نال قرآن کی تلاوت کریں تھی، نال نال آٹو پیستی تھی۔ ڈیرا کا کم آما کان کے بڑے بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں تھی۔ نو یہ ان کی زندگی تھی، جس واسطے ہماری ماں بہنا نبی پکار ہے کہ ہم جس بڑے ڈیرا کو کوئی کام کاج کریں، نو اس ماں اللہ کو ذکر کر، جس بڑے ہنڈی بناواں، بچہ واسطے روٹی تیار کریں، نو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کے نال نال جو ہے وضو کر کے، باوضو ہو کر کے ہم اپنا بچہ واسطے کھان پین جو ہے نا اس کی تیاری کریں، آٹو گونتے بڑے باوضو وہاں ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اور ہنڈی بناتے بڑے
تو جس پڑے اللہ کی یاد کے نا، اللہ کے ذکر کے نا، اور اپنی یہ جو ہماری معصوم اور مقدس ہستیاں تھیں ان کی تابعداری اور ان کا نقش قدم کو چلتے ہوئے ہم جڑے نا اپنا زندگی گزاریں گا، نو اس کے اندر برکت ہوئے گی، اولاد بھی نیک ہوئے گی، اور نیک کما تو ان کو دل جو ہے نا وہ راغب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ عبادت کرے بھی، لیکن ان کی اس عبادت سے ڈیرا کا جڑا کم ہے تھا بے متاثر نہیں ہے وین تھا، ان کم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پوت تھا، وہ فرمائیں کہ میں اپنی ماں نہ ہمیشہ ہی رہیو کہ اس بڑے وہ ڈیرا کا کما مصروف میں تھی، نو جس بڑے کام کریں تھی اس بڑے اللہ کو ذکر کریں تھی، اور جس بڑے کام تے فارغ ہو جائیں تھی نو وقتی تے نماشا نہ ڈیرا میں نماز پڑھنے بستے ایک جا انہوں نے بنائی تھی جب صلح گلیو تھا، نو اس میں جا کر اللہ کی عبادت کرے بھی تھی اور اللہ کے سامنے روئیں بھی تھی، اور انتہائی خشوع اور خضوع کے نال اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں تھی، اور ہمیشہ میں یہ کہ وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ یہ دعا جڑی وہ منگی تھی نو اپنا بستے دعا نہیں منگی تھی، بلکہ سارا مسلمان جڑا بستے مسلمان دھیانیاں بستے دعا منگی تھی، اور جس پڑے عبادت کرے ہوئی تھی نو عبادت کرتے بڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نورانی چہرہ ہے اس کو رنگ بدل جائے تو اللہ کا ڈر تھے زعفرانی ہو جائے، اور جسد کے اوپر کپ کپی اور کمن جو ہے نا وہ شروع ہو جائے تو جس کو کمن لگے تو اکھاں تے انتھروں کی جھڑی لگ جائے تھی، اور اتنی روئے ہوئی تھی کہ جڑا ان کو مسلط ہو ان کو مسلط ان کا اتھروں تے بھیج جائے۔ ایک روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ایک رات میری ماں نماز بستے اپنے ڈیرا میں نماز کی اس مسلح وہاں اس جا میں کھڑی ہوئی، ڈیڑھ جا میں عبادت کرے ہوئی تھی، ایک جا بنائی تھی مخصوص کری تھی محراب جو بنایا تھا، تو فرمائے کہ ساری رات میری ماں عبادت میں مشغول رہی۔ اس حال میں وقتی ہو گئی اور میری ماں ساری رات عبادت میں اور دعا کے اندر مصروف رہی، اور سارا مسلمان جنا اور دھیانیاں ویسے دعا مانگتی رہی، لیکن ان نے اپنا بس کوئی دعا نہیں مانگی، دوسرا مسلمانہ بس دعا مانگتی۔ فرمائیں کہ میں وقت اپنی ماں سے عرض کریو کہ اماں جان، تب نے سارا مسلمانہ بستے جنا بستے دھیانیاں بستے سارا انسانہ بستے دعا مانگی، لیکن اپنا بستے کوئی دعا نہ مانگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی کہ بچہ پیرو جڑو حق ہے بڑا والا کو استقاڑو بھی ڈیرا والا کو نمبر آیا، پیرو حق بڑا والا کو ہے بار والا کو ہے استقاڑو بھی ڈیرا والا کو ہے، اس بستے ہوں پہلے جڑا ان کو زیادہ حق ہے ان بستے دعا مانگو۔ اس سے ہم نے سبق ملیو کہ ہم نہ بھی پکار ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے بڑے اس بڑے ہم دعا مانگا نو اپنا جڑا بہن بھائی ہیں مسلمان ہیں رشتہ دار ہیں ان بستے بھی دعا مانگا، اس واسطے کہ جڑا آدمی دوجہ بس دعا مانگے نو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بھی محروم نہیں کرتا، بلکہ جتنا زیادہ لوگ ہم بس دعا مانگے کو اتنا ہی اس نے بھی ثواب ملے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا بزرگ گزرے ہیں،
وہ روایت کریں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کو یوں حالت ہو کہ اکثر رات جڑی ہے نا ان کی وہ نماز کے اندر نفل پڑھن میں اور اللہ کی عبادت میں گزرے ہوئے، اور اسی شانتی مجھ ساری روایتاں دی گل معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیماری اور تکلیف میں بھی اللہ کی عبادت چھوڑے نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنا، اللہ کی رضا کی طلب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اس کے اوپر چلنا، یہ ان کے ایک ایک رگ کے اندر، ان کی رگ کے اندر شامل ہو گئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اور ڈیرا کا کام کرتے ہوئے صرف اللہ کی ہو کے رہ گئی تھی، اور ہر بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کریں ہوئی تھی، اس کو ذکر کریں تھی۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو لقب ہے وہ بطول جو ہے نا وہ پہ گئی، ان کی ساری زندگی عبادت کے اندر گزری۔ تو ہماری ماں بیڑا نے بھی چاہیے کہ خود بھی اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہیں، نوافل کو اہتمام کریں، اور اپنی بچیاں نے بھی ان کو جو ہے نا وہ سبق دیں اور اس کی تاکید کریں۔ اپنی ان ہماری جو بزرگ گزری ہیں صحابہ اکرام، صحابیات رضوان اللہ اجمعین، ان کا جو واقعات ہیں وہ اپنا بچیاں سنائیں، تاکہ ان کی جڑی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کی نقش قدم کو چلتا ہوا اپنی زندگی گزار سکیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔